بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اویئر ورلڈ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اہل سعود کے حوالے سے بتایا کہ ان کی نسل کہاں سے چلی اور ان کے آباء و اجداد کون تھے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اہل سعود کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کریں گے اور سعودی عرب پر حکومت کرنے والے خاندان کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں۔ اسلام میں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں، مگر عبدالعزیز بن سعود نے بیک وقت کئی شادیاں کی۔ ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب اہل سعود کے شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7000 سے بھی زائد ہے۔ اہل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں۔ اہل سعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے، اور اس کا شجرہ نسب ایک یہودی سے ملتا ہے جس کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا، جو ایک یہودی تاجر تھا۔ ناظرین، سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران کے نام پر رکھا گیا۔ اس سے قبل سعودی عرب کا نام حجاز مقدس تھا، مگر اہل سعود نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے جد امجد شیخ سعود بن محمد کے نام پر سعودی عرب رکھا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سال 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا، اور یہاں سے ہی وہابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی افواج یعنی ترکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، مگر اس کے 6 برس بعد ہی سعود خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناظرین، سال 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور سال 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناظرین، دوسری جانب سال 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین ابن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب فاطمی مصر کے دور میں 967 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و انصرام ہوتا تھا۔ حسین ابن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد سال 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے، اور آخر کار 1925 میں حسین ابن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دے دیا۔ ناظرین، اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کے بیٹیوں سے شادیاں کی۔ آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ ناظرین، اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز سال 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبدالعزیز بن سعود کے بیٹے کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر سال 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر سال 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیا گیا، اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلاوطنی میں ہوئی۔ ناظرین، جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا، جس کا نام فیصل بن مسعود تھا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کویتی وفد شاہ فیصل سے ملاقات کا منتظر تھا، اور ان کا بھتیجا بھی وہاں موجود تھا۔ شاہ فیصل نے بھتیجے کو پاس بلا کر بوسہ دینے کی کوشش کی۔ اسی دوران بھتیجے نے ریوالور نکال کر شاہ فیصل کو 2 گولیاں ماری۔ ایک گولی شاہ فیصل کے کان پہ لگی، اور دوسری گولی شاہ فیصل کی توڑی پر لگی، اور شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد
اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی عرب شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا۔ ناظرین، سعودی عرب کے معروف چوراہے میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے قاتل اور بھتیجے فیصل بن مسعود کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ سال 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی۔ سال 2015 میں 23 جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لی۔ ناظرین، 21 جون 2017 کو سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے محمد بن سلمان سعودی عرب کے حکمران بنے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد، نائب صدر، وزراء کابینہ اور وزیر دفاع ہے۔ آپ سیاسی اور سیکیورٹی امور کونسل کے صدر اور سعودی اقتصادی اور ترقیاتی امور کی کونسل کے بھی صدر ہے۔ سلمان بن عبدالعزیز اہل سعود کی اہلیہ فاطمہ بنت فلاح آل حسنین العجمی سے ان کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، اب سعودی عرب کو دوبارہ محمد بن سلمان فحاشی اور قربانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کنسرٹس اور سنیما گھروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مندر سعودی عرب میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب دوبارہ یہودی ریاست بننے جا رہا ہے، مگر دعا ہے پروردگار عالم سعودی عرب حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائے اور محمد بن سلمان اور اہل سعود کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔